بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں آپ سے جس موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ایموشنل ہیلتھ۔ دیکھیے، اگر کوئی صاحب گھر سے سویرے نکلتے ہیں اور نکلتے وقت وہ بہت پریشان ہو کے اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور وہ سارا دن اس پریشانی کو اپنے ساتھ کیری کرتے ہیں، مثلاً وہ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں یا گاڑی چلا رہے ہیں یا وہ اپنے آفس میں جاتے ہیں یا اپنے گراہکوں کے ساتھ اگر وہ دکان پر کام کرتے ہیں لڑ جھگڑ پڑتے ہیں یا اپنے بچوں کے اوپر چیختے چلاتے ہیں، تو اس کا مطلب ان کی ایموشنل ہیلتھ کا ایشو ہے۔ ایموشنل ہیلتھ کا ہم سب لوگوں کا کہیں نہ کہیں ایشو ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایموشنل ہیلتھ کی کوچنگ کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ہمیں ضرور کرانی چاہیے اپنی۔ ہوتا یہ ہے کہ اب صبح سے لے کر رات گئے تک کسی نہ کسی حوالے سے اپنے ایموشنز کو نہ اون کر رہے ہوتے ہیں نہ مینج کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مینج تو اب تبھی کریں گے جب آپ انہیں اون کریں گے۔ آپ چونکہ انہیں اون نہیں کرتے تو پھر آپ اسے کسی نہ کسی چیز کا نام لے کر آپ اسے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑی عام یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ ایک تو میرا پہلے دماغ خراب ہے، اکثر یہ لوگ جب گھروں میں تشریف لاتے ہیں تو مرد حضرات یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ایک تو میرا پہلے دماغ خراب ہے، اوپر سے تم نے یہ والی بات کہہ دی۔ اس طرح گھر میں بیٹھی خواتین جب بچے ان کے اوپر چیختے چلاتے ہیں یا بولتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں تو خواتین بھی ان بچوں کو ساتھ یہ بات کرتے دکھائی دیتی ہیں کہ ایک تو میرا پہلے سے دماغ کام نہیں کر رہا اور اوپر سے تم نے یہ شور مچا رکھا ہے، تم نے یہ بات کر دی، ایک تو تمہارے باپ نے میرے دماغ کو خراب کر رکھا ہے، اوپر سے تم نے آ کر میرے ساتھ، میرا تو کوئی نہیں ہے، میرا تو میکا نہ رہا، میرے تو بھائی اب میرے ساتھ نہیں ہوتے، وہاں بھی میں نہیں جا سکتی۔ اس طرح کے سارے معاملہ جب ایک خاتون بیٹھی سوچ رہی ہوتی ہیں، ایک صاحب بیٹھے سوچ رہے ہوتے ہیں، تو بنیادی طور پر ان سب کا کہیں نہ کہیں ایموشنل ہیلتھ کا ایشو ہوتا ہے۔ ایموشنل ہیلتھ کو جب تک آپ مانیں گے نہیں کہ واقعی ایموشنلی بھی ہمیں ہیلدی ہونا چاہیے، تب تک ظاہر ہے آپ اس کے علاج کی طرف نہیں جائیں گے۔ اس کو آپ چونکہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ ایک بیماری ہے، آپ اس کو اس طرح سے نہیں کریں گے۔ بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر بہت سے تجربات بھی کیے، بڑی تحقیق بھی اس کے اوپر ہوئی، بلکہ مجھے یاد ہے کہ امریکہ میں یہ ایک صاحب نے اس کے اوپر تحقیق کی کہ 10 ماہ کے بچے کو لے کر 3 سال تک اس بچے کو مکمل طور پر، ایک بچہ نہیں 2 4 8 15 بچے تھے، انہیں 10 ماہ سے لے کر 3 ماہ تک ان کے ایموشنل مینجمنٹ والے ایشوز کو دیکھا کہ وہ ایموشنلی کیسے ہینڈل ہو رہے ہیں اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، اور وہ چیزوں کو ایموشنلی دیکھ کیسے رہے ہیں۔ تو وہاں پر دیکھا گیا کہ جن کے والدین چیختے چلاتے کم تھے، ان کی انڈرسٹینڈنگ آپس میں بہتر تھی، ان کے بچوں کے ہاں ایموشنل مینجمنٹ بہت بہتر تھی، وہ ایموشنلی زیادہ ہیلدی تھے، وہ چیخ چلانے پڑتے تھے، جو کہ ان کے ارد گرد چیخنے چلانے والے لوگ نہیں تھے۔ وہ جب ایک دوسرے سے بات کرتے تھے تو بڑے سلیقے سے بات کرتے تھے، تو بچوں کے درمیان بھی وہ سلیقہ آیا، یعنی بہن بھائی بھی پھر آپس میں نہیں لڑتے تھے، جو کہ وہ ماں باپ کو لڑتا ہوا نہیں دیکھتے تھے۔ بہن بھائی بھی آپس میں بیٹھ کے بات ایک دوسرے کی سنتے تھے، چونکہ وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں۔ جب ماں باپ ایک دوسرے کی بات نہیں سنیں گے تو یا وہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ان کے بچے بھی ایک دوسرے کی بات سن رہے ہوں گے؟ آپ کا بچہ اگر اسکول میں جا کر ٹیچر کہتے ہیں یہ سنتا نہیں ہے، یہ سمجھتا نہیں ہے، تو یہ بچے کا اس میں قصور نہیں ہے۔ والدین کو یا جس معاشرے میں وہ رہ رہے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں، وہاں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ گھر میں جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، وہ والد ہوں، والدہ ہوں، وہ دادا دادی ہوں، وہ نانا نانی ہوں، ان سب کے بنیادی طور پر جو ایشوز چل رہے ہوتے ہیں وہ فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ ایموشنل ہیلتھ کے ایشوز چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات بار بار اپنے دل کو لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب آپ دل کو بات لگا کے بیٹھتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کی ایموشنل ہیلتھ کا ایشو ہے، اور جب آپ اس بات کو سمجھیں گے تو یقیناً پھر آپ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ صرف ہم نے تو خیر ایک چیک لسٹ بنائی ہوئی ہے جس کے ذریعے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی ایموشنل ہیلتھ کے کون کون سے ایریاز ہیں جس کے اوپر آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے جس میں سے آپ کو گزارا جاتا ہے، لیکن آپ صرف ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آپ اپنے بچوں کی ایموشنل ہیلتھ کوچنگ کے اوپر کام کرنے کی کوشش کیجیے۔ کوئی ضرورت نہیں، اگر آپ کسی کے پاس نہیں جا سکتے یا آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ کم از کم اپنے ہی خاندان میں ان جوڑوں کو دیکھیں جو پرسکون رہتے ہیں، اپنے ہی خاندان میں ان کرداروں کو دیکھیں جو امن کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں، اپنے آفیسز میں، اپنے ارد گرد ان لوگوں کو دیکھنے کی کوشش کریں جن کی زندگی میں آپ کو بے رونقی کم نظر آتی ہے اور رونق زیادہ نظر آتی ہے، جن کے آپ کو امن زیادہ نظر آتا ہے، جن کے لب و لہجے میں آپ کو تلخیاں نظر نہیں آتی۔ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیجیے، ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کر دیجیے۔ یقین کیجیے جب آپ یہ کام کرنا شروع کریں گے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ ایموشنلی ہیلدی ہونا شروع ہو جائیں گے، چونکہ ایموشنلی ہیلدی لوگوں کے ساتھ رہ کر ہی ایموشنلی ہیلدی ہوا جا سکتا ہے۔ اور سب سے آخر میں سب سے اہم بات کہ جس کا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رابطہ مضبوط ہوگا
وہ ایموشنلی ہیلدی ہوگا. جس کا اپنے رب کے ساتھ رابطہ مضبوط ہوگا وہ یقیناً ایموشنلی ہیلدی ہوگا. تو ان بڑی ہستیوں کے ساتھ رابطے کی صورت میں بھی آپ اپنے ایموشنز کو بڑی آسانی کے ساتھ مینیج کر سکتے ہیں. خدا آپ کو اور ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اختلاف رائے کا حق آپ رکھتے ہیں، بذرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ دھیان سے سننے کا.